ہوا تمام، لیکن ابھی یہ باقی ہے تھوڑا سا ایک کام، اب لوٹ کے حرم کو جلا دو یہ صاف خیال، اب لوٹ کے حرم کو جلا دو یہ صاف خیال، کوئی ڈرو نہ بیویوں کے شور و شین سے، کھولو کمر کو کھاؤ پیو سو چین سے، کھولو کمر کو کھاؤ پیو سو چین سے، سنتے ہی اس کلام کو وہ قوم اشقیا اسباب لوٹنے لگے خیمے جلا جلا، اہل حرم پکارتے تھے وَمُحَمَّدًا، کوشوں میں چھپتے پھرتے تھے بچے جدا جدا، کوشوں میں چھپتے پھرتے تھے بچے جدا جدا، خیمے جلا کے لوٹی بضاعت ایمان کی، شاباش قتل کے میں ہوئی فوج شام، شاباش قتل کے میں ہوئی فوج شام، فضا سے تب یہ زینب نشاد نے کہا جا کر تو ابن سعد کو پیغام دے میرا، گزرے ہیں 3 روز کے پانی نہیں ملا، بچے ہمارے غش میں پڑے ہیں جدا جدا، بچے ہمارے غش میں پڑے ہیں جدا جدا، ایک خیمہ بھیجتے حرم میں خود سے سار کو، بچوں کو لے کے بیٹھ رہے جس میں رات کو، بچوں کو لے کے بیٹھ رہے جس میں رات کو، فضا نے اس شقی کو یہ اردم دیا پایا، ایک خیمہ اس نے بھیجا حرم کو باہر، زینب نے بیویوں سے یہ اردم دیا کلام، بچوں کو لے کے خیمے میں ازدم کرو قیام، بچوں کو لے کے خیمے میں ازدم کرو قیام، مجھ سے تو ہوگا جس طرح شب کاٹے لوگی میں، خیمے کے گرد پھر کے حفاظت کروں گی میں، خیمے کے گرد پھر کے حفاظت کروں گی میں، القصہ بیٹھی خیمے میں رانے بہار نظام، بیٹھی مگر نہ حضرت زینب جگار فگار، خیمے کے گرد پھرنے لگی ہو کے بے قرار، گزری تھی نصف شب کے نظر آیا ایک سوار، گزری تھی نصف شب کے نظر آیا
ہماری حضرت زینب جی کا آگے قدم بڑھے نہ خبردار ہو سب اس جگہ ہے فطرت محبوبے کے خیمے کی سمت آ گیا جب بڑھ کے وہ خیمے کی سمت آ گیا جب بڑھ کے وہ غصہ جو آیا حضرت عالموں کا جا کے قریب گھوڑے کے پکڑا لگا جا کے قریب گھوڑے کے پکڑا لگا فرمایا کچھ نہیں ہے تجھے خوف کے روح رسول سے بھی نہیں تجھ کو اب کیا ہمارے پاس ہے جو کچھ تھا لوٹ گیا آ کر صبح کو لوٹ نظر ہے آ کر صبح کو لوٹ نگر ہے یہ رضا بچوں کو ہول آئے گا شب یہ موہے ہم بھی یہی ہیں اور سحر بھی کرے ہم بھی یہی ہیں اور سحر بھی کرے اس وقت اس سوار نے زینب سے یہ کہا خیمے میں جا کے بیٹھ اے غم کے مبتلا اور اب میں پاس باغ ہوں جا تیرے خیمے کا زینب نے پوچھا رحم کا تیرے سوال زینب نے پوچھا رحم کا تیرے سوال ہے کیا یہ تو کھلا محب رسول انام ہے بدلا مگر شتا کے کیا تیرا نام ہے بدلا مگر شتا کے کیا تیرا نام ہے اے شخص واسطہ تجھے پروردگار اے شخص واسطہ تجھے دلدل سوار اے شخص واسطہ ہے رسول کے بعد ہے واسطہ حسین کر اٹھایا ہے واسطہ حسین کر اٹھایا آرام و چین اب رہے مجھے گواہ دکھلا دو شکل مجھ کو الٹ کر دکھلا دو شکل مجھ کو الٹ کرنا تھا سن کر سوار ہو گیا تصویر پہ اور ایک دن کام الٹ کر بسے کیا دیکھتی ہیں حضرت زینب جی کا گھوڑے کی پشت پر ہے علی والے گھوڑے کی پشت پر ہے علی والے
لگی یہ بین الٹ کرنا کام کرنے لگی یہ بین الٹ کرنا کام جس دم میٹی شبیہ پیغمبر کا جس دم سیدھی تھی گردن اصغر کا جس دم ہوا تھا قاسم مشترکہ جس دم میٹی نشانی جعفر کا جس دم میٹی نشانی جعفر کا پھرتا رہو حسین پہ خنجر خبر ایک تو بہن میں لٹ گیا سب کا خبر پھرتا رہو حسین پہ خنجر خبر ایک تو بہن میں لٹ گیا سب کا خبر نہ لے جب رن میں رضاداران مظلوم کربلا عاشور کا روز گزر گیا کربلا میں شام غریبہ آ گئی شام غریبہ وہ شام جو غریبوں کی شام تھی جو بے کسوں کی شام تھی آج نہ زینب کے لاڈلے موجود تھے نہ ام لیلہ کا لال موجود کل تک علی اکبر بھی تھا کل تک اور محمد بھی تھے کل تک گہوارے میں ننھا علی اصغر تھا رباب آج خالی جھولے کے پاس ہے جلا ہوا گہوارہ ماں کلیجے کو تھامے بیٹھی ہے زینب یاد کر رہی ہے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے جب بھیا کو خیموں سے رخصت کیا تھا ابھی کتنی دیر ہوئی ہے جب ماں جائے کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا تھا اجرکم اللہ زینب ٹیلے پہ کھڑی تھی بھیا کے گلے پہ قاتل خنجر چلا رہا تھا یہ قائد زینب نے تڑپ کے بلندی سے آواز دی اے پسر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے عزادارو ملعون پر تو اثر نہ ہوا مگر جب حسین کے کانوں میں زینب کی یہ آواز آئی حسین نے سر کو بلند کیا آواز دی بہن میں زینب ابھی بھیا زندہ ہے خیمے میں واپس چلی جاؤ اجرکم اللہ بھیا کا حکم سنا امام وقت کا حکم سنا زینب دروازے خیمہ کی طرف واپس آئی مگر روایت کہتی ہے جیسے ہی قدم دروازہ خیمہ پہ رکھے زمین کربلا ہلنے لگی فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا سیاہ آندھی چلی آسمان سے خون ٹپکنے لگا آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا حسین قتل کر دیے گئے حسین ذبح کر دیے گئے زینب نے یہ آواز سنی کلیجے کو تھامے ہوئے زینب سید سجاد کے خیمے میں آئی بے ہوش بھتیجے کا بازو ہلایا کہا لاڈلے ذرا اٹھ کے تو دیکھو قیامت آ گئی ایک بار سید سجاد بیدار ہوئے بھی اماں کیا بات ہے کہا بیٹا دیکھو تو قیامت کے آثار ہیں سیاہ آندھی ہے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں دریا کا پانی اچھل رہا ہے اے میرے لال ذرا اٹھ کے تو
دیکھو سید سجاد بیدار ہوئے، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ زینب نے جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا، سجاد کی نظر مقتل کی طرف دے گئی، کیا دیکھا؟ نیزے پہ بابا کا سر ہے۔ سلام کیا، السلام علیکہ یا ابتا، بابا آپ پر آخری سلام۔ آواز آئی میرے لال سید سجاد تجھے بھی بابا کا سلام، جا کے میرے شیعوں سے میرا سلام کہنا، لاڈلے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری بے کسی کو یاد کر لینا۔ عزادارو بس ادھر حسین قتل ہوئے، ادھر خیموں میں آگ لگنے لگی، خیموں میں آگ لگنے لگی۔ نہ جانے کیسا طریقہ تھا امت محمد کی پرزاداری کا، نبی زادیوں کے خیمے چلنے لگے۔ سیدانیہ ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرے خیمے سے نکل کر تیسرے خیمے میں جاتی تھی۔ جب سارے خیمے جل گئے، کوئی خیمہ نہ بچا، تو سید سجاد کے خیمے میں سیدانیہ آ گئی۔ زینب نے کہا لاڈلے اب کوئی خیمہ نہیں ہے، لاڈلے یہ بتاؤ انہی خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ بیٹا ہمارے سروں پہ ردا نہیں ہے، چادریں چھن گئی ہیں۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ سیدانیہ باہر آئیں، کسی کو تازیانے پڑے، کسی کو درے مارے گئے۔ ننھی سکینہ رخساروں پر تماچے، کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی، خونی رخسار، سکینہ مقتل میں دوڑ رہی ہے۔ عزادارو کربلا میں شام آ گئی، غریبوں اور بے کسوں کی شام۔ ننھے ننھے بچے تماچے کھائے ہوئے تھے، سیدانیہ درے کھائے ہوئے تھی، کانوں سے کسی کے لہو ٹپک رہا تھا، کسی کے رخسار نیلے تھے، اتنے تماچے ظالموں نے مارے تھے۔ شام غریبہ آ گئی، عزادارو عاشور کا دن ختم ہوا، کربلا میں شام غریبہ آ گئی۔ ننھے ننھے بچے دن بھر بھوکے پیاسے، 3 دن کے پیاسے بچے دن بھر لاشیں دیکھتے رہے، شام میں تماچے کھائے۔ آج رخسار رنگین ہو چکے تھے، نیلے رخساروں کو زمین کربلا پہ رکھ کے سو گئے، رخساروں کو خاک کربلا پہ رکھ کے سو گئے۔ سیدانیہ بھوکی سب سونے لگی۔ یکایک زینب نے کہا اے بہن ام کلثوم آج بھیا نہیں ہے ابا، جو خیموں کا پہرا دے۔ بہن اب کوئی نہیں ہے، میرا غازی مارا گیا۔ بہن یہ بچے ہیں، یہ یتیم ہیں، یہ مائیں ہیں، یہ بیوائیں ہیں، اب ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ بہن رات کے کچھ حصے تک تم پہرا دینا، رات کے کچھ حصے تک میں پہرا دیتی ہوں۔ دونوں بہنوں نے طے کیا۔ ام کلثوم پہلے سونے کے لیے چلی گئی، کچھ دیر آرام کر لے۔ زینب پہرا دے رہی ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ زینب کے ہاتھوں میں ہے، خیمہ گاہ کے چاروں طرف زینب پہرا دے رہی ہے۔ آج خیمے نہیں ہے، جلی ہوئی راکھ ہے جہاں خیمے تھے، جلی ہوئی راکھ کے سوا آج خیموں کا کوئی تصور نہیں۔ زینب پہرا دے رہی تھی، بچوں کی کفالت کی ذمہ داری تھی، بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ اسی وجہ سے بار بار زینب کبریٰ آتی تھی، بچوں پہ نظر ڈالتی تھی۔ آج خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، بچوں کی تعداد کو بار بار گنتی تھی، کوئی بچہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، کوئی بچہ کم نہ ہو جائے۔ یکایک زینب نے ایک بار جب آ کے بچوں کو گنتی کی، شمارش کی، تو زینب تڑپ اٹھی۔ کیا دیکھا؟ ان بچوں کے بیچ بھیا حسین کی امانت سکینہ نہیں۔ سارے بچے خاک پہ سو رہے تھے، سکینہ نظر نہیں آئی۔ بچوں کے بیچ زینب نے دیکھا بھیا کی امانت نظر نہیں آتی، گھبراتی ہوئی آئی، آ کے ام کلثوم کا بازو ہلایا، بہن ذرا اٹھیے، ام کلثوم ذرا اٹھ کے دیکھو، سکینہ مجھے نظر نہیں آتی، بہن میرے بھیا کی نشانی ہے، میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ دونوں بہنیں مقتل میں سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ بیابان ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف ٹوٹے ہوئے نیزے، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ زینب اور ام
کلثوم بڑھتی جاتی ہے. شام غریبہ، شام کا جو سناٹا ہے، ہر طرف تاریکی ہے، آواز دیتی جاتی ہے، میری لال سکینہ، میری لال سکینہ، کہاں ہو سکینہ؟ مگر کوئی آواز نہیں آئی. جاتے جاتے راستے میں ایک شخص کو دیکھا، فوج یزیدی کا ایک سپاہی اپنے گھوڑے کو دریا سے پانی پلا کے واپس آ رہا تھا. شہزادی نے کہا، اے سوار، اے سوار، اتنا بتا، تو نے مقتل میں کسی 4 سال کی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا، اے بی بی، اے بی بی، میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، مگر اتنا ضرور ہے، جب میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا تو میرا گھوڑا بار بار پانی سے سر اٹھا لیتا تھا. میں نے یہ غور دیکھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ جب میں نے غور سے کیا تو مجھے اس نشیب کی طرف سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور میرا گھوڑا اس کی وجہ سے پانی نہیں پی رہا تھا. بس اتنا سننا تھا. زینب نے ام کلثوم کا شانہ ہلایا، آؤ بہن، میں اس نشیب کو اچھی طرح جانتی ہوں. یہ وہی نشیب ہے جس کی بلندی سے زینب نے اپنے بھیا کا کٹتا ہوا سر دیکھا تھا. اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، غیر غریب اور یتیم اور بے کسوں کے ماتم داروں، شام غریب آ گئی. زینب آگے بڑھی، نشیب کی طرف بڑھی. جیسے ہی قریب پہنچی، نشیب کی طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ 4 سال کی ننھی سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے. زینب نے کہا، بہن ام کلثوم، ذرا آہستہ قدم بڑھانا، آہستہ قدم بڑھانا، میری بچی نے بہت تماچے کھائے ہیں، سکینہ گھبرا نہ جائے. دونوں آگے بڑھی، لاش بے سر کے قریب آئی. آہستہ سے زینب نے سکینہ کے شانے پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہی سکینہ کی آنکھ کھلی، سکینہ گھبرا گئی. تڑپ کے رات کے اندھیرے میں کہا، ارے جو بھی کوئی ہے، مجھے اب تماچے نہ لگانا، میرے رخسار نیلے ہو گئے ہیں. زینب نے کلیجے سے لگا لیا، اے میری لال سکینہ، میں تیری پھوپھی زینب ہوں. پھوپھی کے سینے سے لپٹ گئی سکینہ. زینب نے کہا، لاڈلی سکینہ، رات کا سناٹا ہے، بیٹا سکینہ تم مقتل میں کیوں چلی آئیں؟ کہا، پھوپھی اماں، خاک پہ لیٹے لیٹے جب بہت دیر مجھے نیند نہ آئی. اے پھوپھی اماں، آپ تو جانتی ہیں مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. اجرکم اللہ. کہا، اے پھوپھی اماں، جب مجھے بڑی دیر تک نیند نہ آئی تو میں اٹھی، اس تاریک مقتل کی طرف بڑھی. اے پھوپھی اماں، میں اپنے بابا کے سینے کی تلاش میں نکلی. کہا، اے میری لاڈلی، مگر اس لاش بے سر کو تم نے پہچانا کیسے؟ نہ بدن پہ لباس ہے. اے میری لاڈلی، نہ سر ہے، کیسے پہچانا بابا کا لاشا ہے؟ سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں، جب میں مقتل میں آواز دیتی جا رہی تھی، بابا بابا بابا، تو پھوپھی اماں اس لاشے بے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری لاڈلی، تیرا بابا یہاں ہے. اے پھوپھی اماں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو، گریے کی شب ہے، ماتم کی شب ہے. آج آل محمد کا گھر اجڑ گیا. آج نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر، نہ عباس ہے، نہ آن محمد. زینب پہرا دے رہی تھی، خیموں کا تلایا پھر رہی تھی. یکایک کیا دیکھا؟ رات کے سناٹے میں ایک سوار تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہا ہے. زینب نے ایک بار اس سوار کو قریب آتے دیکھا، ایک قریب آتے دیکھا. یکایک جب سوار قریب آنے لگا، زینب نے کہا، اے سوار، اگر کچھ لوٹنے کا ارادہ ہے تو دن کے اجالے میں لوٹ لینا، ہم کہیں جا نہیں رہے. میرے بچے ابھی تماچے کھا کے آرام کی نیند سوئے ہیں، سیدانیاں سوئی ہیں، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. اے سوار رک جا. سوار نہیں رکا. زینب نے پھر کہا، اے سوار، تجھے رسول خدا کا واسطہ،
ذرا ٹھہر جا، علی مرتضیٰ کا واسطہ، کوئی واسطہ اثر انداز نہ ہوا، سوار آگے بڑھتا رہا۔ زینب کبریٰ نے کہا اے سوار مجھے اکیلا نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، یاد رکھ میں عباس غازی کی بہن زینب ہوں۔ ایک بار سوار پھر بھی نہ رکا، جب قریب آ گیا تو زینب آگے بڑھی، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دی، اے سوار میں تجھے بار بار کہہ رہی ہوں رک جا، مگر تو بڑھتا آ رہا ہے، تجھے خبر نہیں ہے میرا بابا علی مرتضیٰ یہی نزدیک نجف میں سو رہا ہے، ابھی آواز دوں گی میرا بابا آ جائے گا۔ اتنا سننا تھا، علی نے چہرے سے نقاب الٹ دی، اے لاڈلی زینب تیرا بابا علی آ گیا۔ زینب نے بابا کا چہرہ دیکھا، قدموں سے لپٹ گئی۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
खींचा गया बिस्तर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। जब बाल सकीना के गौहर छीन गए थे, लगते थे तमाचे, हसरत से उसे देखती थी बानुए मुझते, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। शाहिद रुके हैदर से टपकने लगे आंसू, जब खोल के गेसू चिल्लाती थी ज़ैनब, मेरे बाबा मेरी शाले, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। जब लुट गया परदेस में अम्मा घबरा गए, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने अंधेरे जंगल में क्या जानिए क्या क्या देख लिया। ज़ैनब ने अंधेरे जंगल में क्या जानिए क्या क्या देख लिया। अब्बास के शानों को देखा, मजाए कलाशा देख लिया। ज़ैनब ने अंधेरे जंगल में क्या जाने क्या क्या देख लिया। मजबूर था आखिर क्या करता, मजबूर था आखिर क्या करता, इसके सिवा और क्या चारा। इसके सिवा और क्या चारा। इस्लाम पे जब भी वक्त पड़ा, इस्लाम पे जब भी वक्त पड़ा, अहमद का घराना देख लिया। ज़ैनब ने अंधेरे जंगल में क्या जाने क्या क्या देख लिया। मजबूर सकीना खुद प्यासी, मजबूर सकीना खुद प्यासी, घर को पिलाती क्या पानी। मजबूर सकीना खुद प्यासी, घर को पिलाती क्या पानी। अब्बास को ढूंढे जाके कहाँ, बतूर से दरिया देख लिया। ज़ैनब ने अंधेरे जंगल में क्या जाने क्या क्या देख लिया। कक्षा में गरीबा कोई न था, कक्षा में गरीबा
عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العزاء. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من آوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.